ایک بستی تھی، وہاں علماء کرام کا آنا جانا کم ہوتا تھا، بہت کم علماء آتے تھے، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں علماء کرام اس بستی میں آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اس بستی میں آئے، لوگوں نے دعوتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایک گھر تھا، اس گھر میں خالص میاں بیوی رہتے تھے۔ ان دونوں نے مشورہ کیا، بہت بڑے اللہ کے ولی آئے ہیں، ہماری بستی میں ٹھہرنے والے ہیں، لاؤ ذرا ہم اس اللہ کے ولی کی ذرا دعوت کر لیں۔ میاں بیوی راضی ہو گئے، مولانا کو دعوت دی، حضرت ان میاں بیوی کے گھر پر کھانا کھانے کے لیے تشریف لائے، بیڈ روم میں بٹھایا، بڑا اکرام کیا، بہترین کھانا بنایا۔ حضرت کھانا کھا کر اس گھر میں سے باہر نکلے اور اپنی جگہ کی طرف لوٹ گئے۔ حضرت کو گھر میں سے جانے کے بعد بیوی اس بیڈ روم میں آئے جہاں اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے، آ کر کے ادھر ادھر دیکھا اور زور زور سے رونے لگی۔ میاں پوچھنے لگا، بھئی کیوں رو رہی ہو، کیا مسئلہ بن گیا؟ وہ بیوی کہنے لگی کہ میں نے اس بیڈ روم میں اس پلنگ پر تکیے کے نیچے بہت بڑا پیسوں کا گٹھر رکھا تھا اور ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ گٹھر نہیں ہے، شاید وہ مولانا لے کر چلے گئے، چوری کر لی ہے۔ اب میاں کہنے لگے، بھائی وہ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے عالم ہیں، کئی دنوں بعد بستی میں آئے ہیں، ہم ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں، چل چھوڑ جانے دے، کوئی دقت نہیں ہے، دوبارہ حضرت آئیں گے تو پھر پوچھ لیں گے۔ بیوی نے صبر کر لیا، میاں نے کچھ نہ کہا۔ یوں کرتے 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 سال گزر گیا، دوسرا رمضان آیا، وہ اللہ کے ولی پھر اس بستی میں آئے۔ میاں بیوی نے مشورہ کیا، لاؤ اس اللہ کے ولی کو ہم بھی دعوت دے، اور کھاتے کھاتے ذرا وہ گزشتہ سال کے پیسوں کا بھی مذاکرہ کر لیں گے۔ اللہ کے ولی کو دعوت دی، وہ حضرت آئے، میاں بیوی نے بہترین کھانا بنایا۔ کھانا کھاتے کھاتے وہ میاں نے اس اللہ کے ولی سے کہہ دیا، حضرت گزشتہ سال آپ میرے گھر آئے تھے، دعوت کھا کے گئے، گستاخی میری معاف کرنا، میں آپ کو کہنا نہیں چاہتا، میں آپ پہ الزام نہیں لگاتا، میں آپ پہ تہمت نہیں لگاتا، لیکن ذرا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس بیڈ پر آپ بیٹھے تھے وہاں پر میرے پیسے رکھے ہوئے تھے، ہمیں ایسا اندازہ ہے کہ شاید آپ نے ہی وہ پیسے اٹھائے ہیں، کیونکہ آپ کے جانے کے بعد اس کمرے میں دوسرا کوئی آدمی نہیں آیا تھا۔ جب میاں نے اللہ کے ولی کو یہ بات کہی تو وہ رونے لگے، آنسو آنکھوں میں سے آنے لگے اور ہنچکیاں بند ہو گئی۔ کھانے بیٹھے تھے، کھانا کھانا روک دیا۔ میاں نے کہا، حضرت معاف کرنا، بڑی میں نے آپ کی گستاخی کر لی، کیوں آپ رو رہے ہو؟ اللہ کے ولی نے فرمایا، بھائی میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے میرے سامنے یہ بات رکھی ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب میں آپ کے گھر میں آیا، آپ نے پنکھا چالو کیا، وہ پیسے بستر کے اوپر میں رکھے ہوئے تھے، پنکھے کی ہوا کی وجہ سے پیسوں کی نوٹیں ادھر ادھر بکھر رہی تھی، میں نے وہ سارے پیسوں کو جمع کیا اور آپ کے اس بیڈ روم کے تاکچے میں جو قرآن کریم رکھا تھا اس کے اندر میں نے وہ پیسوں کو رکھ دیا تھا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں، بڑا افسوس ہے، پورا سال گزر گیا، میاں بی بی میں سے ایک نے بھی قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر قرآن کی تلاوت نہیں فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، ہمارا یہ رویہ قرآن کے ساتھ میں ہے، یہ معاملہ قرآن کے ساتھ میں ہے، سال پر سال گزر جائے، قرآن لے کر کے پکڑنے کی توفیق نہ ہو اور ہم پھر رونا روتے ہیں، ہمارے اوپر میں ظلم ہے،
ہمارے اوپر میں حالات ہیں، ہمارے اوپر میں پریشانیاں ہیں، خدائے پاک کی قسم یہ ظلم، یہ حالات، یہ بارش کے موسم میں بارش کا نہ آنا، یہ دنیا کے اندر میں فتنوں کا آنا، یہ سارا کا سارا اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم وہ کریں جو کالی کملی والے نے ہمیں بتایا، ہم وہ پکڑے جو نبی نے ہمیں جو ہے ہمارے نبی ہم کو دے کر کے گئے ہیں، اس راستے پر آ جائے۔ جو راستہ اللہ کے محبوب نے ہمیں بتایا ہے، اسی میں اللہ پاک نے ہم سب کی دنیا آخرت کی کامیابی کو چھپا کر کے رکھا ہے۔